شہدت الملائکۃ لہم بانہم اتقاء اللہ من النار، اور آسمانوں پر فرشتے اس بندے کے لیے گواہی دیتے ہیں لہم بانہم اتقاء اللہ من النار، کہ اے مخلوق کائنات کی مخلوق، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری دین کو سیکھنے کے لیے، کیونکہ دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو ضروری باتیں ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اور اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے کام کاجوں کو چھوڑ کر مسجد میں علم دین سیکھنے کی نیت سے اگر آئے ہیں تو یہ ساری برکات آپ کی جھولی میں آئیں گی، جس برکات کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب سنیے حدیث پاک، حضور نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، وہ بندہ کہ جو اس نیت سے اپنے گھر سے نکلا، اس نیت سے اس نے جو ہے وہ سفر کیا کہ وہ علم دین حاصل کرے گا، اس راستے پر چلا کہ جس میں وہ علم دین حاصل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستے کو آسان بنا دے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو اس نیت سے اپنے گھر سے نکلا کہ علم دین حاصل کرے، کوئی نہ کوئی ایسی بات سیکھے گا، کوئی نہ کوئی حدیث سیکھے گا کہ جس پر عمل کرے گا، اور پھر اس کی دنیا و آخرت بہتر ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن پل صراط سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل جو جنت میں اس کا ٹھکانہ اور مکان ہوگا اس کو تلاش کرنے میں کوئی الجھن پیش نہ آئے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پھر وہ سفر کرے اس راستے میں کہ جس راستے میں اس کو علم دین حاصل ہوگا۔ جب وہ ایسے راستے کی طرف سفر کرے گا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، تو خالق کائنات کی ذات اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے گا، وہ آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کیسی پیاری حدیث پاک ہے کہ اللہ راستے آسان کر رہا ہے۔ جو علم دین سیکھنے کی غرض سے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اس مجلس میں آتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سکھائی جا رہی ہو، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، تو آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو چکے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے جن کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستوں کو، بولیے کیا کرتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ ہم جا کر بیٹھیں گے اور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، آپ صاحب 25 منٹ ادھر ادھر کی بونگیاں ماریں گے، ان 25 منٹوں میں ایک حدیث تو سنائیں گے، وہی ہم پلے باندھ دیں گے، ایک آیت تو سنائیں گے، وہی ہم پلے باندھ دیں گے۔ ہم نے اس گھر سے جانا ہے۔ جب آپ اس نیت سے جمعے والے دن اپنے گھر سے نکلے وضو کر کے، غسل کر کے، تو اللہ آپ کے لیے جنت کے راستوں کو آسان بناتا چلا جائے گا۔ اب جنت کے راستے آسان کیسے بنیں گے؟ ہو سکتا ہے اس کی تعبیر اس طرح بھی ہو کہ آپ کی زندگی ایسے گزرے کہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ آپ کے ساتھ نہ چمٹے، آپ اس طرح زندگی گزاریں، آپ حرام سے بچتے رہیں، حلال کی راہوں پر گامزن رہیں۔ آپ ہو سکتا ہے اس کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق دے دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے آپ کو باعمل بنا دے، نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ یہ سب کچھ ممکن ہے کیونکہ جنت کا راستہ بھی آسان ہو جانا ہے۔ اور پھر اگلی حدیث بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میں آپ کو آپ کی فضیلت بتانے لگا ہوں، اگر آپ اس نیت سے اپنی مصروفیات کو ترک کرنے کے لیے جمعے والے دن مساجد میں تشریف لاتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی بات علم کی، علم دین کی کوئی بات سمجھیں گے، سیکھیں گے، آپ کی شان میں اللہ کے رسول کا فرمان تفسیر کبیر صاحب کبیر نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، جو شخص یہ چاہتا ہو، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ وہ
جہنم سے آزاد بندوں کی زیارت کرے، ان بندوں کی زیارت کرے کہ جو جہنم سے آزاد ہوں، جو جہنم سے آزاد ہوں، اللہ نے ان کو جہنم سے دور کر دیا ہو، تو کیا کرے؟ حضور نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، تو وہ ان لوگوں کو دیکھے، ان لوگوں کی زیارت کر لے جو علم ڈھونڈنے کی خاطر، دین کی کوئی بات سیکھنے کی خاطر اپنے گھروں سے نکلے ہوں، ان لوگوں کو دیکھ لے۔ ان لوگوں کو دیکھے گا تو گویا وہ جہنم سے آزاد بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر بات یہاں تک نہیں رکی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بھی ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اللہ کے محبوب نے قسم اٹھا کر اس بات کو بیان فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب عالم، جو بندہ جو علم دین سیکھنے کے غرض سے اپنے گھر سے نکلا، کس کے پاس جاتا ہے؟ کسی عالم دین کے پاس جاتا ہے، کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے کہ جو دین کی بات کر رہا ہو، جو حدیث سنا رہا ہو، جو آیت پڑھ کے سنا رہا ہو، اس کی اچھی تشریح کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی ایسی بات سکھا رہا ہو جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے، وہ بندہ جب کسی عالم دین یا کسی ایسے کے پاس جاتا ہے جو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے، جب وہ بندہ جاتا ہے الا كتب اللہ لہ بكل قدم عبادۃ سنۃ، تو اللہ اس کو اس راستے پر چلنے کی برکت سے، اس عالم دین کے پاس جانے کی برکت سے اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کی بندگی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بولے نا آپ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ سب کچھ چھوڑ کر دین کی بات سیکھنے آئے ہیں، تو کیا فرمایا حضور نے؟ ہر قدم کے بدلے۔ اب یہاں یختلف کا لفظ استعمال ہوا ہے، یختلف کا کسے جاتے ہیں؟ آتا ہے اور پھر جاتا ہے، یعنی آتا ہے واپس جاتا ہے، آتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ ان تمام قدموں پر، آنے کے اوپر بھی جتنے اس نے قدم اٹھائے اور پھر جانے کے اوپر بھی جتنے اس نے قدم اٹھائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر قدم کے بدلے 1 سال کی بندگی کا ثواب اللہ اسے عطا فرما دے۔ اب بولیں سبحان اللہ۔ اب یہ بات یہاں تک بھی نہیں ٹھہری، اللہ کے رسول نے آگے پھر ایک فرمان اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا بنا لہ بکل قدم مدینۃ فی الجنہ۔ بات یہاں تک نہیں ٹھہرتی بلکہ خالق کائنات اس کے ہر قدم کے بدلے میں فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، اے فرشتوں جنت میں اس کے نام کا ایک شہر آباد کر دو۔ نہیں بولے، اس طرح نہیں بولے، سبحان اللہ۔ اے فرشتوں اس کے نام کا جنت میں ایک شہر آباد کر دو، ایک شہر تعمیر کر دو۔ اور پھر بات یہاں تک بھی نہیں رکی، حضور نے فرمایا یمشی علی الارض والارض تستغفر لہ۔ کتنا مبارک سفر ہے یار، یعنی کہ کوئی وہ مدینہ یا مکہ کی طرف سفر نہیں کر رہا، نہ ہی وہ مسجد حرام کی طرف سفر کر رہا ہے، نہ ہی وہ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف سفر کر رہا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی فرمان کو سیکھنے کے لیے سفر کر رہا ہے۔ اللہ اس کے سفر میں کتنی برکت رکھ دیتا ہے اور کتنے مبارک قدم ہو جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا یمشی علی الارض، وہ زمین پر چلتا ہے، والارض تستغفر لہ، اس کے ہر قدم پر زمین اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتی ہے۔ اللہ اکبر، دعائے مغفرت کرتی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا ہے، نیچے سے زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ گویا کہ اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اے زمین تو نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا ہے جب تک یہ اپنی منزل تک پہنچ نہ جائے، اور پھر منزل میں پہنچ کر علم دین سیکھے، اور پھر جب واپس آئے، اے زمین پھر سے تیری ڈیوٹی ہے، تو نے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے۔ اور پھر بات یہاں تک بھی نہیں رہ رہی،
اللہ کے رسول نے آگے اور بھی ارشاد فرمایا یمسی و یصبح مغفورا لہ، وہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے جو علم دین کے لیے جس نے سفر کیا تھا، جمعے والے دن مصروفیات کو ترک کر کے جماعت سے آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھا تھا مولوی صاحب کے سامنے کہ وہ بات کوئی سیکھے گا حدیث کی، کوئی آیت کی، کوئی واقعہ سنے گا جس سے اس کی زندگی بدلے اور پھر اس واقعے کو اپنے دل میں جگہ دے گا، جب وہ ایسا کرتا ہے یمسی و یصبح، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، مغفورا لہ، اس بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک گناہ کا ایک قطرہ بھی اس کے کندھوں پر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، گناہ اس پر ہوتے ہی نہیں ہے، وہ بخشا جاتا ہے۔ یمسی و یصبح مغفورا لہ، اور پھر آگے فرمایا شہدت الملائکۃ لہم بانہم اتقاء اللہ من النار، اور آسمانوں پر فرشتے اس بندے کے لیے گواہی دیتے ہیں لہم بانہم اتقاء اللہ من النار، کہ اے مخلوق کائنات کی مخلوق، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں